پیارے دوستوں، ایک مچھوارے کے جال میں ایک مچھلی پھنسی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا یعنی پھاڑا گیا تو اندر سے ایسا کیا نکلا کہ تمام لوگ اللہ اکبر کہتے ہوئے اسے قدرت کا بڑا معجزہ قرار دینے لگے۔ آخر یہ واقعہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، یہ واقعہ بحیرہ عرب کے ساحل پر پیش آیا۔ ایک غریب شخص مچھوارے کا کام کیا کرتا تھا۔ نہ اس نے شادی کی تھی اور نہ ہی اس کا کوئی سہارا تھا۔ اس کے دن رات سمندر میں ہی گزرتے تھے اور وہ خود کو سمندر کا بیٹا کہتا تھا۔ یہ شخص اپنی کشتی میں سوار ہو کر کئی مہینے تک سمندر میں سفر کرتا رہتا۔ کھانے کے طور پر صرف اور صرف مچھلی کا استعمال کرتا۔ اسے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں تھی کہ آگے چل کر کے کیا کرنا ہے، اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ اسے ایک ہم سفر کی ضرورت ہے۔ اس مچھوارے کا بس ایک ہی کام تھا اور وہ تھا مچھلیاں پکڑنا، اور اسے باقی دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن جب بھی وہ واپسی ساحل پر آتا تو قریب کے گاؤں میں مچھلیاں بیچنے جاتا تو اس کے چند دوست اسے شادی کا مشورہ دیتے۔ وہ ان کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتا تھا اور پھر واپس آ کر کشتی میں سوار ہوتا اور سمندری سفر پر پھر سے نکل جاتا تھا۔ ایک بار جب وہ بازار میں مچھلیاں بیچ کر جب واپس ساحل کی طرف آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی اس کی کشتی کے قریب بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ دیکھنے میں یہ لڑکی بے حد حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ مچھوارے نے اس سے پہلے اتنا زیادہ خوبصورت لڑکی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مچھوارے نے اس لڑکی کو اٹھایا اور کشتی پر لے گیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو مچھوارے نے اس سے پوچھا کہ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ جس پر لڑکی نے جواب دیا کہ میری ماں مر چکی ہے اور میرا ظالم باپ مجھ پر تشدد کرتا ہے، اور آج اس نے مجھ سے بدکاری کی کوشش کی، غلط کام کرنے کی کوشش کی تو میں گھر سے بھاگ نکلی۔ ساحل پر پہنچ کر ساحل کے ساتھ ساتھ دوڑتی چلی گئی، یہاں تک کہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ ہی گھر کا ٹھکانہ ہے۔ دوستوں، مچھوارا جو پہلے ہی اس کا حسن دیکھ کر اس پر فدا ہو چکا تھا، چونکہ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اس نے نوجوان لڑکی سے نکاح کا فیصلہ کر لیا۔ لڑکی بھی راضی ہو گئی اور پھر مچھوارے نے اس سمندر کی زندگی اور اس کی سختیوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ میری کہانی بھی تمہاری جیسی ہی ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے زندگی میں صرف غم اور مصیبت ہی دیکھے ہیں۔ اگر تم مجھ سے نکاح کرو تو تمہیں میرے ساتھ کشتی پر ہی زندگی گزارنی ہوگی، سمندر ہی ہمارا گھر ہوگا اور مچھلیاں ہی ہماری خوراک ہوگی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ وہ خوبصورت لڑکی پہلے تو بہت ہی زیادہ حیران ہوئی، پھر اس مچھوارے کی بات مان لی اور نکاح کر لیا۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ میں رہنے لگے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا دوستوں کہ وہ خوبصورت لڑکی حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی، اور مچھوارے کی شرط کے مطابق اس نے کچھ نہیں بتایا۔ جب کچھ وقت گزرا تو مچھوارے کو بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، جس پر وہ اپنی بیوی سے جھگڑنے لگا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ 9 مہینے بعد اس لڑکی نے ایک خوبصورت سی بچی کو جنم دیا تو مچھوارا اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھ کر بالکل حیران رہ گیا۔ وہ بالکل اپنی ماں کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل تھی، نیلی آنکھیں، چوڑا ماتھا، اور اس کی شکل مچھوارے کے دل پر نقش ہو گیا۔ لیکن غربت کے ڈر سے مچھوارا اس لڑکی کی پرورش کرنے سے ڈرنے لگا۔ اس نے ایک رات موقع پا کر اپنی پھول سی بیٹی کو سمندر میں
پھینک دیا کہ وہ مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ اگلی صبح جب بیوی کو اس بات کا علم ہوا تو بہت ہی زیادہ خفا ہوئی۔ اس نے مچھوارے سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ ہر دم گمسم رہنے لگی اور اللہ سے التجا کرتی کہ اے میرے رب، میری بچی کی حفاظت فرما۔ دوستوں، دوسری جانب مچھوارے کے جال میں مچھلیاں آنا بند ہو گیا۔ وہ سارا دن جال لگا کر بیٹھا رہتا مگر کوئی مچھلی جال میں نہ آتی۔ مچھوارا اس عجیب صورتحال سے پریشان ہو گیا کیونکہ وہ سمندر کے چپے چپے سے واقف تھا اور اس کی زندگی مچھلی مارنے میں ہی گزر گئی تھی۔ مچھلیوں کے بغیر 4 دن کا عرصہ بیت گیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی بہت ہی زیادہ حالت خراب ہو چکی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر میں پھینک دیا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ مچھوارا بہت ہی زیادہ خوش ہوا مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا اور نہ ہی پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی سے نکالا اور جلدی اس کا پیٹ چاک کیا گیا، اس کا پیٹ پھاڑا گیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے۔ لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا یہ معجزہ دیکھیں دوستوں کہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر پڑا اور رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے مولا، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی پرورش کروں گا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے مچھلی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی بہت ہی زیادہ خوشی سے مچلنے لگی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ دوستوں، سبحان اللہ۔ جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق وہ ایک مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے، جو جیسے ہی مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپیکولٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک قطرہ ایپیکولٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیکولٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں دوستوں، بلکہ سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے ایک پوشیدہ حقیقت کو بھی ظاہر کیا ہے، جس کی وجہ سے غیر مسلم بھی حیران رہ گئے ہیں۔ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور دل جانور کی وردوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب جب کسی جانور کو اسلامی طریقے سے یعنی جھٹکے دے کر کے حلال کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں جسم سے خون کا فوراً اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کے سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم اور بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتی ہے، یعنی خون کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا علاج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت ہی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔